السلام علیکم ناظرین و سامعین، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارے پاس ٹاپک ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زندگی کے بارے میں، جس میں ہم آپ کو ان کی ساری باتیں بتائیں گے۔ سب سے پہلے آپ چینل کو لائک سبسکرائب لازمی کر دیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ سے بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک کیسا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ زیادہ لمبے تھے نہ پست قد آمد تھے، سر بڑا تھا، داڑھی مبارک گھنی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک اور داڑھی مبارک میں گنتی کے تقریباً 20-25 بال سفید تھے۔ چہرہ انور نہایت خوبصورت اور نورانی تھا۔ جس نے بھی آپ کا چہرہ انور دیکھا اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 14ویں رات کے چاند کی طرح منور بیان کیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زندگی میں یہ بھی شامل ہے کہ ان کی خوشبو مبارک ایک خاص قسم کی خوشبو تھی۔ چہرہ انور سے جب پسینہ ٹپکتا تو موتیوں کی طرح معلوم ہوتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیباج اور حریر کو آپ کی جلد سے زیادہ نرم نہیں دیکھا، میں آپ کے بدن معطر سے زیادہ خوشبو نہیں سونگھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زندگی میں ان کی نبوت کے بارے میں بھی ذکر کرتے ہیں کہ ان کو نبوت کب ملی، کیسے ملی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان دائیں شانہ کے قریب مہر نبوت تھی۔ صحیح مسلم میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان میں ایک سرخ گوشت کا ٹکڑا کبوتر کے انڈے کی مانند تھا۔ یہ مہر نبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی خاص نشانی تھی، جس کا ذکر کتب سابقہ اور انبیاء سابقین کی بشارتوں میں تھا۔ علماء بنی اسرائیل اس علامت کو دیکھ کر پہچان لیتے تھے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزمان ہیں، جن کی انبیاء سابقین نے بشارت دی اور جو علامت مہر نبوت بتلائی تھی وہ آپ میں موجود ہے۔ گویا یہ مہر نبوت آپ کی نبوت کے لیے من جانب اللہ تعالیٰ کی مہر اور سند بھی تھی۔ اب بات کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بال اور آنکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بال اور آنکھیں مونتے اور کبھی نرما گوشت تک لٹکے رہتے تھے۔ بالوں میں کنگھی بھی کرتے اور آنکھوں میں سرما بھی ڈالتے تھے۔ باوجود یہ کہ آنکھیں قدرتی طور پر سرمگی تھیں، آپ کی آنکھیں نہایت خوشنما اور کشادہ تھیں، خوب سیاہ اور سرخی مائل کی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں قدم جو تھے اور سینہ مبارک وہ یہ تھا کہ نبی کے وسلم کے سینہ سے لے کر ناف تک ایک نہایت خوبصورت باریک خط تھا۔ دونوں بازو اور قد مین پر گوشت تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تو ایسا معلوم ہوتا گویا کہ پاؤں جما کر اٹھاتے ہیں اور اوپر سے نیچے کی طرف جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک گھنی تھی اور مونچھیں کترواتے تھے۔ داڑھی کے جو بال زائد ہو جاتے تھے ان کو کتروا دیتے تھے تاکہ صورت بدنما معلوم نہ ہو۔ چونکہ داڑھی تمام انبیاء و مرسلین کی سنت تھی، معاذ اللہ ملکی اور قومی رواج کی بنا پر نہ تھی، جیسا کہ بعض گمراہوں اور نادانوں کا خیال ہے۔ داڑھی صرف سنت محمدی اور طریقہ اسلام ہی نہیں بلکہ تمام پیغمبروں جن کی تعداد 1,24,000 کی سنت میں آیا ہے، جیسا کہ حدیث میں بھی آیا ہے، داڑھی تمام انبیاء مرسلین کی سنت ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بتاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ بردبار اور تحمل مزاج تھے۔ آپ کا تحمل، صبر اور برداشت کرنا ہمیشہ غصے پر غالب رہتا تھا۔ اگر کوئی نادان آپ کو غصہ دلانے کی کوشش کرتا تو ہمیشہ آپ کا صبر اور برداشت کرنا اس کی نادانی پر غالب رہتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادری کے بارے میں بات کریں تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر نہ کوئی بہادر دیکھا اور نہ مضبوط دیکھا اور نہ ہی فیاض دیکھا، نہ دوسرے اخلاق کے اعتبار سے پسندیدہ دیکھا۔ ہم جنگ بدر کے دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آڑ میں پناہ لیتے تھے اور بڑا بہادر وہ شخص سمجھا جاتا تھا جو میدان جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک رہتا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کے قریب ہوتے تھے، کیونکہ اس صورت میں اس شخص کو بھی دشمن کے قریب رہنا پڑتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کی بات کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے۔ آپ کے پاس دینار درہم رات کو نہ رہتا تھا، اور اگر بچ جاتا اور ایسا شخص نہ ملتا جس کو عطا فرمائے اور یکا یک رات ہو جاتی تو اپنے مکان میں تشریف نہ لاتے جب تک بچے ہوئے کسی کو محتاج کو نہ دے دیتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کھانے کی عادت بتائیں تو کبھی کبھی بھوک کے مارے آپ اپنے پیٹ مبارک پر پتھر باندھتے تھے۔
موجود ہوتا وہ تناول فرماتے اور جو پاتے اس کو نہ ہٹاتے، حلال کھانے سے تکلف نہ فرماتے، اگر کھجور میسر ہوتی تو اس کو ہی نوش فرما لیا کرتے، اور اگر بھنا ہوا گوشت ملتا تو وہی کھا لیتے، اور اگر روٹی گیہوں یا جو کی ملتی تو اس کو کھا لیتے، اور اگر ان کو دودھ بھی مل جاتا تو اس پر بھی اکتفا فرما لیا کرتے تھے، اگر خربوزہ اور کھجوریں تر ملتیں تو وہی کھا کر سو جایا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کھانے کی عادت بتائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکیہ لگا کر کھانا کھانا پسند نہیں کیا کرتے تھے، اور نہ ہی اونچے ٹیبل یا میز پر رکھ کر کھانا کھایا کرتے تھے۔ گیہوں کی روٹی سے زندگی بھر 3 دن مسلسل پیٹ نہیں بھرا، اور یہ امر مفلسی اور بخل کی وجہ سے نہ تھا بلکہ نفس کو مطیع اور مغلوب رکھنے کے لیے تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مریضوں کی عیادت کیسے کرتے تھے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مریض کی عیادت فرماتے اور مریض کو تسلی کے کلمات ارشاد فرماتے، اور عام طور پر یہ جملہ ارشاد فرماتے تھے، لا باس طہور انشاءاللہ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ کوئی بات نہیں، یہ بیماری انشاءاللہ گناہوں کا کفارہ بنے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا یہ حال تھا کہ مدینہ منورہ کے آخری کنارے پر بھی کوئی بیمار کیوں نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بھی عیادت فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زندگی میں اگر جنازے کی بات کی جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ کے ساتھ تشریف لے جاتے اور میت کو دفن کرنے کے بعد لوگوں کو تھوڑی دیر نصیحت فرماتے، جس میں قبر آخرت کی باتیں فرماتے، اس کے بعد میت کے حق میں سوال اور جواب میں آسانی کے لیے دعا فرماتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں بولتے تھے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مزاح فرماتے تو بھی حقیقت ہی ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو جنت کے بیچوں بیچ میں گھر دلوانے کی خوشخبری سنائی جو مزاح میں بھی جھوٹ نہ بولے، یعنی کہ وہ مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے، وہ جنت پائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی بات کریں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کام کاج خود کیا کرتے تھے، اپنے جوتے گانٹتے، اپنے کپڑوں میں پیوند بھی خود ہی لگاتے تھے، اور اپنے گھر کے کام بھی خود ہی کیا کرتے تھے، اور ازواج مطہرات کے ساتھ گوشت بھی کاٹتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع کی بات کی جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع سب سے زیادہ تھی اور وقار میں سب سے بڑھ کر تھی۔ تکبر کا شائبانہ تک نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ جب بھی کہیں جانے کے لیے سوار ہوتے تو اپنے پیچھے اپنے غلام یا دوسرے شخص کو سوار کر لیتے تھے، جو سواری مل جاتی اس پر سوار ہو جاتے، کبھی گھوڑے پر، کبھی اونٹ پر، کبھی خچر پر، کبھی گدھے پر سوار ہو جاتے، اور کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چلتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سلوک کے بارے میں بات کی جائے کہ ان کا لوگوں کے ساتھ برتاؤ کیسا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فقیروں کے ساتھ بیٹھتے، مساکین کو ساتھ کھلاتے، جو لوگ افضل اخلاق میں ہوتے ان کا اکرام کرتے، اور اہل اشرف کے ساتھ سلوک کر کے ان کو خوش کرتے تھے، صلہ رحمی فرماتے، نہ کہ اس طرح کہ ان کو عزا میں ان سے افضل شقیوں پر ترجیح دیں۔ کسی پر ظلم نہیں کرتے تھے، جو آپ کے سامنے عذر کرتا تھا اس کا عذر بھی قبول کر لیتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو میں بات کی جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ فصیح اور شیر تقریر تھے، اور فرماتے کہ میں زیادہ فصیح ہوں، اور جنت کے لوگ جنت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بولی میں گفتگو کریں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کم سخن نرم گفتگار تھے، جب بولتے تو بہت کلام نہ فرماتے، آپ کی تقریر پروئے ہوئے موتیوں کی سی لڑی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طرح زیادہ گفتگو نہ فرماتے، آپ کا کلام مختصر ہوتا تھا اور تم کس قدر اس کو پھیلاتے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مختصر کلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اور اسی کو حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس لے آئے، اور باوجود اختصار کے جو چاہتے جو جمع فرماتے۔ آپ کلمات جامعات سے کلام فرماتے، نہ زیادتی ان میں تھی نہ کمی، گویا موتیوں کے دانوں کی طرح ایک دوسرے کے پیچھے چلے آ رہے ہیں۔ کلام میں کچھ تکفف ہوتا ہے کہ سننے والے یاد کر لیں۔ آپ کی آواز بلند اور لہجہ سب سے اچھا تھا، سکوت بہت فرماتے، اور بلا ضرورت لب مبارک صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کے لیے نہ ہلاتے، نہ معقول لفظ زبان پر نہ لاتے، اور حالت رضا اور غضب میں سچ کے سوا اور کچھ بھی نہیں فرماتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے بارے میں بات کی جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، امسک علیک لسانک، گفتگو کرتے وقت اپنی زبان کو قابو میں رکھیں، کیونکہ زبان کی بے باکیاں اعمال حسنہ کو بے وزن اور بے نور کر دیتی ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو متناعت اور سنجیدگی کا اعلیٰ نمونہ ہوتی۔ گفتگو کے سلسلے میں آپ کا اصول تھا کہ اچھی گفتگو دور خانہ خاموش رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر ہمیشہ یہ آیت رہی، قولوا للناس حسنا، جس کا ترجمہ یہ ہے لوگوں سے اچھی بات کہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سنجیدہ اور بامقصد گفتگو فرماتے اور اسی کو لوگوں کی تلقین بھی فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لہجے کی بات کی جائے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لہجہ مبارک دھیما ہوتا تھا، جس میں محبت اور الفت، رحمت اور شفقت کی حلاوت اور شیرینی ہوتی تھی۔ دوست دشمن بھی آپ کی بات سننے کے بعد کاٹنے کی جرت نہ کرتا، مخاطب کو پورے الفاظ سے گفتگو کرنے کا موقع دیتے اور پوری توجہ اور انہماک سے اس کی گفتگو سنتے، پھر اطمینان سے اس کے سوال کے جواب دیتے، مختصر الفاظ میں تشفیع بخش جواب دیتے، طول و طویل کلام سے اعتراض کرتے تھے تاکہ سننے والا اکتا نہ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے قرآن میں بات کی جائے تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، میں نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ حضرت عائشہ نے فرمایا، کیا آپ قرآن نہیں پڑھتے؟ میں نے کہا جی ہاں پڑھتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن ہی تو ہے، سبحان اللہ کہیں۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کو پسند کیسے کرتے تھے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، کیا اللہ پاک اخلاق کو پسند کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کا قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جنت میں خوش اخلاق کے سوا کوئی اور داخل نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوپی مبارک کے بارے میں بات کی جائے تو ان کی ٹوپی مبارک سر سے چمٹی ہوئی ہوتی تھی اور اونچی ٹوپی کبھی استعمال نہ کرتے۔ صحابہ کرام کی ٹوپیاں چپٹی سر سے لگی ہوئی ہوتی تھیں، اونچی نہیں ہوتی تھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امامہ مبارک کی بات کی جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم امامہ کے نیچے ٹوپی کا التزام رکھتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ ہم میں اور مشرکین میں فرق ہے کہ ہم ٹوپیوں پر امامہ باندھتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب امامہ باندھتے تو اس کا شملہ دو شانوں کے درمیان لٹکا لیتے اور کبھی دائیں جانب اور کبھی بائیں جانب ڈال لیتے، کبھی تھوڑی کے نیچے لپیٹ لیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی وفات پر بات کی جائے تو حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور زبان سے یہ جملے ارشاد فرما رہے تھے، آنکھیں رو رہی ہیں اور دل غم زدہ ہے اور ہم صرف وہی بات کہتے ہیں جس سے ہمارا رب راضی ہو جاتا ہے، اے ابراہیم تیری جدائی پر ہم غم زدہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکر کی بات کی جائے تو حضرت انس بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا لمبا سجدہ کیا کہ میرا خیال ہونے لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرواز کر گئی ہے۔ میں جب ان کے قریب گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک سجدے سے اٹھایا تو میں نے پوچھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اتنا لمبا سجدہ؟ مجھے ڈر لگا کہ آپ کی روح پرواز کر گئی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل علیہ السلام مجھے خوشخبری دے کہ اللہ نے فرمایا، جس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا میں اس پر رحمت نازل کروں گا اور جس نے سلام کیا میں اس پر سلامتی کروں گا، اس لیے میں نے سجدے کا شکر بجا لایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فاقہ کی بات کی جائے تو حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا اور اکثر فاقہ پر فاقہ کیے جاتے تھے۔ ایک روایت میں اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے ایک مہینہ اسی طرح گزارتے کہ گھر میں آگ نہ سلجھائی جاتی اور ہمارا کھانا یہی ہوتا تھا، کھجور اور پانی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برائی سننے کی بات کی جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی برائی اور عیب میں شامل نہ ہوتے تھے۔ دوستوں سے بھی فرماتے تھے، میرے پاس کسی کی شکایت نہ کرو، میں چاہتا ہوں کہ جب دنیا سے جاؤں تو میرا دل سب کی طرف سے صاف ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ کی بات کی جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر مسکراتے تھے اور کبھی کبھی ہنستے تھے، البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں قہقہ کبھی بھی نہیں لگایا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جاگنے کے عمل کی بات کی جائے تو حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات میں جب نیند سے بیدار ہوتے تو اپنے منہ کو مسواک سے اچھی طرح رگڑ کر صاف کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زندگی میں یہ عمل شامل رہا ہے۔
امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے. اگر پسند آئی ہے تو لائک شیئر سبسکرائب لازمی کر دیں. ہمیں آپ کے لائک سبسکرائب کا انتظار رہے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے. جزاک